السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہمارے رمضان درس قرآن کا نواں درس انشاءاللہ یہاں پر دیکھنے جا رہے ہیں ہم۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 2 دن سے ہم جو ہے فرقہ پرستی پر یہاں پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر جو مضامین ہیں، کل اور پرسوں ہم نے جو ہے سورۃ آل عمران کی 2 آیتوں پر غور کیا تھا۔ اسی طرح کی آیتیں جو ہے فرقہ پرستی کے تعلق سے اللہ نے سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 13، 14 اور 15 میں نازل کی ہے۔ ان کا بھی بالکل ایسا ہی معاملہ تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ایمان والو، تم اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقہ مت ڈالو، اور دیکھو ان لوگوں کے جیسے نہ ہونا جنہوں نے آپس میں فرقہ پرستی کی تھی۔ یعنی کون سی پرانی امتیں، پچھلی امتیں جو تھی، جیسے کہ یہود و نصارہ ہمارے سامنے۔ یہود و نصارہ دونوں بھی مسلم امت تھی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نبی اور کتاب کی بنیاد پر اپنے نام الگ کر لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمارا نام یہودی، ایسا انہوں نے اپنا نام اختیار کر لیا تھا۔ حالانکہ ان کا نام رکھا گیا تھا مسلمان، وہ مسلمان امت تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہم انجیل کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے یہودی اور نصارہ اپنے نام اختیار کر لیتے، جیسا بالکل ہماری امت کے اندر ہمارے نام ہم نے اختیار کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کے 100 سال بعد جو امام پیدا ہوئے۔ حالانکہ اماموں کا اجتہاد، ان کا کام بہت بڑا ہے، لیکن ان کے ناموں سے اپنے آپ کو اختیار کیا۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی نام اختیار کیے، یہ نام اختیار کر لیے کن کی بنیاد پر؟ اماموں کے نام پر۔ اور انہوں نے کس کی بنیاد پر کیا تھا؟ نسبت پر، نبیوں کی نسبت پر اپنے نام انہوں نے مسلمان کے علاوہ یہودی اور نصارہ اختیار کیا۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کی بہت بڑی تنقید کی ہے۔ کس طرح سے میں یہاں پر بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اور وہ کیا کہنا شروع کر دیے کہ یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا مگر سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصارہ ہو۔ یہودی کیا کہنے لگے، ہمارا یہودی ہوگا تو جنت میں داخل ہو، جیسا کہ آج ہمارا حال ہے۔ ہمارے حنفی کہتے ہیں کہ ہم ہی جنت میں داخل ہونے والے، شافعی کہتے ہیں کہ ہم ہی داخل ہونے والے، بریلوی کہتے ہیں کہ ہم ہی داخل ہونے والے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم ہی داخل ہونے والے ہیں، اور تبلیغی کہتے ہیں، کتنے فرقے سب کہتے ہیں کہ ہم ہی یہاں پر۔ بالکل یہودی اور نصارہ کا جیسا معاملہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں سوائے اس کے جو یہودی ہو یا نصارہ ہو۔ یعنی یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہوگا تو جنت میں داخل ہوگا، نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی خوش فہمیاں ہیں، ان کی میٹھی غلط فہمیاں ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں۔ امانی کے معنی کیے جاتے ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہہ دیجیے اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لاؤ۔ بالکل ہمارا معاملہ، یہ بات ہمارے پر بھی اگر کوئی کہتا ہے، کوئی مسلک والا ہم ہی جنت میں ڈالنے والے ہیں، تو ان کی جھوٹی آرزویں ہے، خوش فہمیاں ہیں۔ ایسا کبھی اللہ کے پاس کوئی سند حاصل نہیں ہے کہ فلاں فرقے والا ہی جنت میں جانے والا ہے، فلاں مسلک والا جنت میں جانا، کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے نبیوں کی اور کتاب کی بنیاد پر اپنے نام مسلمان کے علاوہ اختیار کیے تھے، اللہ نے منظور نہیں کیا۔ آگے کہہ رہا اللہ تعالیٰ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ وہ بالکل ایسا آج جیسا کہتے ہیں کہ شافعی کہتا ہے کہ حنفی کسی کام پہ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، حنفی کہتا ہے کہ شافعی کے پاس کچھ نہیں ہے، تبلیغی اہل حدیث یہ کہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، جیسا یہ بالکل یہودی اور نصارہ کے جیسا ہے۔ اور یہودی نے کہا کہ نصارہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا کہ یہودی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی کتاب پڑھنے کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر کتاب پر ہوتے تو یہودی اور نصارہ اپنے آپ کو الگ الگ نہیں کہتے۔ اسی طرح سے اگر آج کتاب پر، قرآن پر ہوتی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اپنے آپ کو الگ الگ نہیں کہتے، اتنے فرقے میں نہیں پڑھتے۔ یہ تنقید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کی جا رہی ہے۔ تو انہیں کیا بتایا جا رہا ہے یہودی اور نصارہ کو، تمہارا یہودی اور نصارہ یہ نام جھوٹا ہے، اللہ کے پاس منظور نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ مسلمان اگر تمہارا نام ہے تو کہو۔ ان کو کہا جا رہا ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام کی طرف پیچھے چلے جاؤ۔ ان کا دین کیا تھا؟ کیا وہ یہودی تھے، کیا نصارہ تھے؟ انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو وصیت کی
کیا اپنے بیٹیوں کو بھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کی اپنے بیٹوں کو. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو کی، اسحاق علیہ السلام کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی. اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پس تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر. یعنی یہودی اور نصارہ بن کر مت مرنا، مسلمان ہو کر مرنا. یہودی اور نصارہ کہلا کر مرو گے، اللہ کے پاس چلنے والا نہیں ہے. تو سوچو کیا شافعی اور کیا حنفی اور کیا بریلوی دیوبندی چلے گا، نہیں چلنے والا اللہ کے پاس. مسلمان ہے تو کہیے. اللہ تعالیٰ بیان فرما آگے ان کی کس طرح سے تھے، جس طرح سے بالکل آج ہمارے فرقہ پرستی کہتے ہیں. وقالوا کونوا ھودا او نصارا تہتدوا، کہنے لگے کہ یہودی اگر ہوگا تو ہدایت پر ہوگا، نصارہ ہوگا تو ہدایت پر ہوگا. جیسے آج ہمارے مسلک والے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ان سے کہہ دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو طریقہ تھا وہی صحیح طریقہ ہے. تو آج بھی جو ہے حنفی، شافعی، اہل حدیث، بریلی، تبلیغی، مالکی، حنبلی سے ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہی طریقہ صحیح ہے، تمہارے طریقے صحیح. تم کہہ رہے کہ حنفی رہے گا تو ہدایت پر ہے، شافعی رہے گا تو ہدایت پر ہے، تمہاری جھوٹی آرزویں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو بولو وہ صحیح ہے. ملت وما کانا من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. اس کا مطلب فرقہ پرستی شرک ہے. یہاں تک یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ان سے پوچھئے یہ یہودی اور نصارہ نام اختیار کیا انہوں نے، بلکہ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا تو نام مسلمان تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا. نہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہودی نام رکھو، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہودی نام اپنا نصارہ نام رکھو. انہوں نے اپنا نام نصارہ اور یہودی اختیار کیا. ان سے پوچھو تم کہتے ہو کہ یہودی صحیح ہے، یہ کہتے ہیں کہ نصارہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ام تقولوا ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا و نصارا، کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی تھے یا نصارہ تھے؟ وہ تو مسلمان تھے. یہودی نام تو تم نے موسیٰ علیہ السلام کے وقت رکھا، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. نصارہ نام تو تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت پر اپنا نام اختیار کیا اور کہہ رہے ہو کہ یہودی اور نصارہ صحیح ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو یہودی تھے کیا نصارہ تھے؟ بالکل ہمارے لیے آج یہ سوال یہ ہے، اس طرح سے یہ آیت اللہ ہم پر ایسا بیٹھتی ہے. شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، دیوبندی اور بریلی اور اہل حدیث اور تبلیغی، تم کہتے ہو تم اگر سچے ہو تو تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کیا حنفی تھے کیا شافعی تھے، کیا مالکی حنبلی تھے کیا تبلیغی تھے کیا دیوبندی تھے؟ تم جھوٹے نام اختیار کر کے اپنے آپ کو صحیح کہتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ اکرام کے طریقے پر جاؤ، وہ مسلمان تھے، نہ شافعی تھے، نہ حنفی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ تبلیغی تھے، نہ اہل حدیث تھے، وہ مسلمان تھے. تم کیا کہنا چاہتے ہو شافعی صحیح ہے، حنفی صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا اکرام کے شافعی تھے کیا حنفی تھے؟ وہ مسلمان تھے، ان کا طریقہ صحیح ہے. ان کے طریقے پر چلو گے تو مسلمان کہلاؤ گے، اللہ کے نزدیک مسلمان سمجھے جاؤ گے. مسلمان کے علاوہ دوسرا نام اختیار کرو گے تو مسلمان نہیں سمجھے جاؤ گے. اللہ کے نزدیک ہمارا بیڑا غرق ہونے والا ہے. یہ بڑے بڑے علامہ آج ہمارے دینی رہنما کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے سارے دینی رہنما کو. مسلکی اختلافات کو برقرار رکھتے ہو ہم ایک جگہ آئے گئے، شرم آنی چاہیے تم کو. مسلک نام ہی اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسلک کو اللہ نے کفر کی قرار دیا ہے، مسلک کرنے والوں کو اللہ نے جہنم کا عذاب قرار دیا. سورہ آل عمران کے اندر ہم نے دیکھا. اور نبی کے نام پر، نبی اور کتاب کے نام پر اپنا نام یہودی اور نصارہ رکھا تو اللہ نے اس کو بھی لات مار کے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اور تم یہاں پر اپنے فالتو نام رکھ کر جو اس پہ کہتے ہو کہ ہم ایک ہے، ایک نہیں ہونے والے. تمہارے دعوے جھوٹے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی کوئی دلیل نہیں ہے. مسلمان اللہ کے نزدیک تم مسلمان نہیں سمجھے جاتے. تمام میرے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہم جو ہے مسئلے کی اختلافات میں نہ پڑتے ہوئے قرآن کو پکڑے اور سنت کو پکڑ کر جو ہے اپنے خود کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کریں. صدق اللہ العظیم.